السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 900واں سبق ہے۔ محترم دوستوں، جب سے بنگلور کی IMA کمپنی کے منصور خان صاحب وہ انڈر گراؤنڈ ہوئے ہیں اور ہزاروں انویسٹرز وہ روڈ پہ راستوں پہ نکلے ہوئے ہیں، پریشان حال ہے، اور جب سے یہ ہیرا گولڈ کے مسائل پیدا ہوئے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ ہندوستان کے اندر تقریباً اب تک کی جو تاریخ ہے اس میں 30 سے زیادہ کمپنیاں جو اسلام کے نام پر اور اسلامک بینک کے نام پر اور اسلامک فائنینس کے نام پر اور اسلامک انویسٹمنٹ کے نام پر، مطلب نام اسلام کا استعمال کیا گیا، لوگوں سے اسی طریقے سے پیسے جمع کیے گئے، ان کو ہرے ہرے باغ دکھائے گئے اور اس کے بعد میں وہ کمپنیاں بند ہو گئی۔ افسوس کی بات یہ ہے میرے محترم دوستو، یہ ساری کمپنیوں کی بنیاد رکھنے والے مسلمان، ان کمپنیوں میں پیسہ لگانے والے مسلمان، دھوکہ دینے والے بھی مسلمان اور دھوکہ کھانے والے بھی مسلمان، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے فرما چکے تھے کہ مسلمان کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ مسلمان نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے اور نہ ہی مسلمان کسی سے دھوکہ کھاتا ہے، مگر خون کے آنسو رونے کی بات ہے ہمارے زمانے کے مسلمان کے اندر وہ اسپرٹ، وہ ایمان کی طاقت، وہ بصیرت ہی باقی نہیں رہی کہ ہمارے آج کے زمانے کا مسلمان بصیرت کی آنکھوں سے یہ سمجھ سکے، یہ دیکھ سکے کہ بھائی میرے ساتھ میں دھوکہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ مجھے افسوس جو ہوتا ہے نا میرے محترم دوستو، افسوس جو ہوتا ہے وہ مجھے اسی لیے ہوتا ہے، جہاں 10 روپیے کا معاملہ ہوتا ہے، 20 روپیے کا معاملہ ہوتا ہے، کاندے بٹاٹے خریدنے کے لیے جائیں گے تو 10 مرتبہ ایک ایک کاندے کو ہاتھوں سے رگڑ کے دیکھیں گے، ٹماٹو کو آزو بازو چاروں طرف سے چیک کریں گے، پھل فروٹ اگر لینا ہے، کیلے کے اوپر تھوڑے سے داغ لگ گئے ہوئے ہیں اس کو ہم ریجیکٹ کر دیں گے۔ مطلب ایک 5 روپیے 10 روپیے کی چیز خریدنا ہے، یہاں تک کہ کسی بیکری کے اوپر اگر وہاں سے ٹوسٹ لینا ہے، وہاں سے پاؤ لینا ہے، بریڈ لینا ہے، اس میں بھی انسان 10 مرتبہ چیک کرتا ہے یہ تازہ ہے باسی ہے۔ مگر وہیں پر جب کروڑوں کا لین دین کا مسئلہ آتا ہے، ہزاروں کے لین دین کا مسئلہ آتا ہے، لاکھوں کے لین دین کا مسئلہ آتا ہے، تو پتہ نہیں ہم کو کیا ہو جاتا ہے۔ ایک اسکیم نہیں، ایسے 30 اسکیم اب تک ہو چکے ہیں، جو کرنے والے بھی مسلمان تھے، پیسہ لگانے والے بھی مسلمان، برباد ہونے والے بھی مسلمان۔ اللہ میری تمہاری اس سے حفاظت فرمائے۔ ایسے ہی میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمارے آج کے زمانے کے اندر ابھی میں نے پچھلے چند دنوں پہلے ایک ٹورز اینڈ ٹریولز والے نے مکہ مکرمہ کے اندر حاجیوں کو لے جا کر، جو معتمرین رہتے ہیں عمرہ کرنے والے، ان کو لے جا کر بے سر و سامانی کے حالت میں چھوڑ دیا۔ پتہ چلا راجستھان کے کسی اور ٹورز اینڈ ٹریولز والے نے ان لوگوں کو کھانا کھلایا، ان کے گھروں کے واپسی کا انتظام کیا، وہ بیچاروں کو جو ہے رہنے کے لیے جگہ مہیا کی، اور مراٹھواڑے کا وہ ٹورز اینڈ ٹریولز والا جو یہ سارے لوگوں کو لے کر گیا تھا، مکہ مکرمہ میں جانے کے بعد اس کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے۔ یہ خالی ایک واقعہ نہیں ہے میرے محترم دوستو، کئی واقعات ہیں ایسے۔ مجھے آج ہمارے اصلاح معاشرہ کے ایک پرانے ممبر ہے، عالم دین ہیں، ہمارے ساتھ میں کئی دنوں سے جڑے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک میسیج بھیجا تفصیل اور ڈیٹیلز کے ساتھ میں، باضابطہ پاوتی بھیجی انہوں نے مجھے، کہا کہ مولانا صاحب دیکھو، میں نے اپنے والدین کے لیے اور دیگر رشتہ داروں کے لیے فلانے ٹورز اینڈ ٹریولز کے اندر اتنے ہزار روپیے میں آج سے 6 مہینے پہلے بکنگ کی تھی۔ آج 6 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں، اب حج کا وقت قریب آ چکا ہے، وہ ٹورز اینڈ ٹریولز والا ان کو عمرے کے لیے لے جانے کے لیے تیار نہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس میں ابھی اتنی گنجائش ہی نہیں بچی کہ جس بجٹ کے اندر میں نے بکنگ کیا تھا
اس کے اندر میں لے جا سکوں۔ میرے محترم دوستو، یہ سارے معاملات، یہ سارے مسائل، یہ سارے لپڑے، یہ سارے لوچے، یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہے؟ اس کا ایک دم بیسک اور بنیادی جو اس کا ریزن ہے وہ یہ اللہ کے حکم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا جنازہ نکالنا۔ یہ جتنی بھی تجارتیں، یہ جتنی بھی تجارتیں برباد ہوئی اور لوگ اس کے اندر برباد ہوئے، صرف اور صرف اس وجہ سے آنکھوں کے سامنے لالچ کا پردہ آ چکا تھا۔ نہ اب اللہ کا حکم باقی رہا، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اس وجہ سے آپ کے ساتھ میں یہ معاملہ ہوا دھوکے کا، آپ کے ساتھ میں یہ معاملہ ہوا ٹوپی پہننے کا، آپ کے ساتھ میں یہ معاملہ ہو گیا اس وجہ سے کہ اگر آپ اللہ کے حکم، اس کے نبی کے طریقے کے مطابق اپنا انویسٹمنٹ کرتے تھے، کسی کمپنی میں پیسہ لگاتے تھے اور تحقیق کرتے تھے کہ کمپنی حلال کاروبار کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے، آپ کے ساتھ میں یہ معاملہ نہیں ہوتا تھا۔ معاملہ کیوں ہوا؟ اسی لیے ہوا کہ جو کاروبار جس کی بنیاد سود کے اوپر ہوں گی، سود کے اوپر، دھوکے کے اوپر ہوں گی، جو بیع غرر ہوگا، مبہم ہوگا، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے سامنے والا کیا تجارت کر رہا ہے، کیا کاروبار کر رہا ہے، آپ نے تو لالچ میں لگائی۔ ساڑو نے بول دیا دوسرے ساڑو کو، ارے بولے بھائی جان ایسا منافع ملتا ہے، 10 لاکھ لگایا، بولے میں نے، میرے کو تو 50,000 روپئے مہینے کا پروفٹ آ رہا ہے۔ اب دوسرے ساڑو نے گھر بیچ کے لگا دیا، اس نے یہ تحقیق نہیں کیا کہ کمپنی اپنے ساڑو کو جو 5% ہر مہینے کو نفع دے رہی ہے وہ کہاں سے دے رہی ہے، کمپنی کیا بیچ رہی ہے، کمپنی کا دودھ کا کاروبار ہے، کمپنی کا گوبر کا کاروبار ہے، کمپنی کا بھینسوں کا کاروبار ہے، کمپنی کا بھینسوں کا تبیلا ہے، کمپنی کھیت میں نانگر مارتی ہے، بکھر مارتی ہے، کھیت میں جو ہے کمپنی، کہاں وہ کمپنی کے کھیت ہے جن کھیتوں کے اندر کمپنی کا جوار، باجرہ اور گیہوں، کپاس جو کچھ بھی ہے وہ پیدا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے؟ نہیں دیکھا کسی نے۔ یہ جو پورے ملک کے اندر کمپنی ایک جگہ چل رہی ہے اور لوگوں کو ٹوپے جو ہو چکے ہیں پورے ملک کے اندر۔ ضیاء الرحمن صاحب، میرے عزیز دوست، پٹنہ بہار شریف، انہوں نے مجھے فون کیا رات میں 11 بجے، میں ایک دعوت میں تھا میرے ایک مصلی کے ولیمے میں، اور مولانا صاحب آپ کیسے ہیں؟ میں نے کہا ضیاء الرحمن صاحب بخیر و عافیت ہوں۔ بولے مولانا صاحب اب ہم آپ کو کیا بتائیں، ہمارے پٹنہ کے اندر کئی لوگ ایسے ہیں، وہ کبھی بنگلور نہیں گئے، وہ کبھی حیدرآباد نہیں گئے، یہاں بیٹھے بیٹھے انہوں نے لوگوں کی باتیں سن کر اپنا رہتا مکان بیچ کر، اپنا کھیت بیچ کر انہوں نے پیسہ لگا دیا، ہیرا گولڈ کے اندر پیسہ لگا دیا، انہوں نے IMA کمپنی میں پیسہ لگا دیا، اور آپ بتاتے رہے، کسی نے سنا نہیں۔ ہم آپ کا سبق جب ان کو بھیجے تو انہوں نے ہم کو یہ جواب دیا کہ ضیاء الرحمن صاحب آپ بھی اور آپ کے مولانا صاحب بھی، دونوں کو بھی آج کا ماڈرن زمانہ، آج کا لیٹسٹ زمانہ، آج کی ٹیکنالوجیز، اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ آپ دونوں بھی پرانے خیالات کے لوگ ہیں جو صرف بکریاں چرا کر نفع کمانا چاہتے اور جانتے ہیں، کھیتوں میں ہل چلا کے نفع کمانا اور منافع حاصل کرنا جانتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ سب چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ آپ صرف وہی اپنی جو قرآن حدیث قبر کے نیچے اور آسمان کے اوپر والی باتیں کیا کرو، یہ سب لیٹسٹ ٹیکنالوجیز اور لیٹسٹ اور ماڈرن بزنسز ہیں۔ اب ہمارے ضیاء الرحمن صاحب کہنے لگے کہ مولانا صاحب اب جب یہ لوگوں کو نقصان ہو گیا ہے، تب ہم ان سے بات کرنے کے لیے گئے، تب انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ ضیاء الرحمن بھائی، آپ جو کہا کرتے تھے آپ کی بات 100% صحیح تھی، ہم ہی لوگ تھے جن کے دل و دماغ پہ لالچ کا پردہ پڑ گیا تھا۔ ہم رہتے ہیں پٹنہ میں، نہ ہم زندگی میں کبھی بمبئی گئے، نہ زندگی میں حیدرآباد گئے، نہ زندگی میں بنگلور گئے۔
اور شریعت یہ کہتی ہے کہ جس تجارت کے اندر آپ پیسہ لگا رہے ہو آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ تجارت کیا ہے، وہ چیز کیا ہے۔ اب وہ تو یہاں تو سب ہر چیز جو ہے وہ مبہم ہے، ہر چیز کے اوپر پردہ پڑا، کچھ معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں، بس اس نے اس کو دیکھا، 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 اور اس طریقے سے لوگوں نے ملک کے الگ 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 حصوں سے پیسہ لگا دیے۔ اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے۔ تو پرابلم جو ہے میرے محترم دوستو وہ یہیں پر پیدا ہوا کہ اللہ کا سب سے بڑا حکم اور نبی کا یہ جو طریقہ تھا تحقیق کرنے کا اور بیع غرر کا جو مسئلہ ہے ہم نے اس کو مد نظر نہیں رکھا، اس کے لیے یہ مسائل پیدا ہوئے۔ اگر شروع میں یہ دیکھتے تھے اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کو سامنے رکھ کر، میں سمجھتا ہوں قیامت تک بھی آپ کو لاس اور نقصان نہیں ہوتا تھا۔ اب ایسے ہی ٹورس اینڈ ٹریولز کا جنہوں نے میرے سے اپنے سارے حالات بتائے ہیں، میں ہمارے ان دوست سے یہی کہوں گا، بھائی آپ نے جو معاملہ کیا ٹورس اینڈ ٹریولز والوں کے ساتھ میں، وہ نقدی کا معاملہ کیوں نہیں کیا؟ یہ جو ہے یہ یہاں پہ بھی لالچ پیدا ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ آج کے زمانے میں کیا ہو چکا ہے، بہت سارے ٹورس اینڈ ٹریولز والے جو ہے وہ ایک ایک سال پہلے کی بکنگ لیتے ہیں۔ آپ کو 2021 میں حج کے لیے جانا ہے تو اب آپ 2.5 لاکھ روپئے بھریے، اس وقت میں چاہے آپ کو 4 لاکھ روپئے حج کی قیمت ہو، ہم آپ کو 2.5 لاکھ میں حج کرائیں گے، ابھی سے اس کی بکنگ چالو ہے۔ اب میرے محترم بزرگوں دوستو آپ سوچو یہ دونوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ ٹورس اینڈ ٹریولز والے کیا کرتے ہیں، اب بہت سارے ٹورس اینڈ ٹریولز والے جو بیچارے برباد ہو چکے ہیں، جو ٹورس اینڈ ٹریولز والے پوری طرح سے لاس میں اور نقصان میں جا چکے ہیں، ان سے میں نے پریکٹیکل فزیکل ملاقاتیں کر کے جب ان سے ان کی کارگزاریاں معلوم کی تو پتہ چلا لالچ لوگوں کو ایک ایک سال پہلے کا باغ دکھانے کا، بھائی ہم تم کو 2020 میں عمرے کے لیے لے جائیں گے اتنے ریٹ میں، 2021 میں حج کے لیے لے کر جائیں گے یہ ریٹ میں، ابھی سے پیسے جمع کرو۔ اب مان لو 2.5 لاکھ روپئے بھی ریٹ ہے اور 100 لوگوں نے اگر جمع کیے، اب آپ مجھے بتائیے 2.5 لاکھ روپئے کے حساب سے 100 لوگوں کے کتنے جمع ہو گئے؟ 100 لوگوں کے جمع ہو گئے 2.5 کروڑ روپئے، ایک دم موٹا موٹا حساب ہے۔ اب ان کے پاس میں 2.5 کروڑ روپئے ایک سال پہلے آ چکے ہیں۔ اب 2.5 کروڑ روپیوں کو کیا کیا جائے؟ لگاؤ بزنس کے اندر، لگاؤ پلاٹنگ کے دھندے میں، لگاؤ بلڈنگ کے دھندے میں، لگاؤ کسی اور کاروبار کے اندر۔ اب امت کا پیسہ جو حج کے نام پر جمع کیا گیا تھا، جو عمرے کے نام پر جمع کیا گیا تھا، اللہ حفاظت فرمائے وہ پیسہ بلڈنگ کے دھندوں میں لگا دیا گیا، وہ پیسہ پلاٹنگ کے دھندوں میں لگا دیا گیا، وہ پیسہ کسی اور کاروبار میں لگا دیا گیا، اور اس میں لگانے کے بعد اگر وہ مال نہیں بکا، نقصان ہو گیا، لاس ہو گیا، اب ہو گئے پریشان۔ نہ سامنے والے کو اس کے پیسے دینے کے لیے پیسے ہے، نہ اس کو عمرے کے لیے لے جانے کے لیے۔ اسی لیے وہ جو مراٹھواڑے کا عمرے والا ہے، اصل میں ابھی اس کا نام وغیرہ سب کچھ بھول چکا ہوں، لیکن وہ جو 100 لوگوں کو اس نے لے کر گیا تھا مکہ مکرمہ، لے جا کے یتیموں کے جیسا بے یار و مددگار چھوڑ کے بھاگ گیا وہ خود، اور وہ خود بھاگنے کے بعد میں وہ پھر رہے ادھر سے ادھر۔ اور یہ لوگ کیا کرتے، یہ بہت ہوشیار رہتے، یہ جو گاؤں کے، جو کھیڑے کے، جو دیہات کے لوگ ہوتے ہیں، جن بیچاروں کی زندگی بھر کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ بھائی کسی بھی طرح سے بیت اللہ کی ہم کو زیارت ہو جاوے۔ اب کیپیسٹی تو ہوتی نہیں ہے حج کے لیے 3-3.5 لاکھ روپئے بھر کے جانے کی، چلو عمرے کے لیے چلے جائیں گے۔ یہ ایسوں کی تشکیل کراتے ہیں، اور انہوں نے جگہ جگہ پہ اپنے ایجنٹ پھیلائے ہوئے ہیں گاؤں کھیڑے پاڑوں کے اندر۔ اب گاؤں کھیڑے کے جو لوگ ہوتے ہیں، اب شہر کے لوگوں کی طرح سے نہ ان کو بوفے لنچ چاہیے، نہ بوفے ڈنر چاہیے، نہ ان کو بوفے بریک فاسٹ چاہیے، نہ ان کی کوئی فرمائش ہے، نہ ان کو اے سی روم سے کوئی لینا دینا۔ ان کا بیچاروں کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح سے بیت اللہ ہم کو دیکھنے کے لیے مل جائے۔ اب ویسے لوگوں کو گھیر گھار کے بکریوں اور بوکڑوں کی طرح سے بھرا کے لے کے گئے، لے جا کے چھوڑ دیے وہاں پہ۔ اللہ حفاظت فرمائے۔
میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ چیزیں آج عام ہو چکی ہے، عام. اس کے لیے اب آخر میں جو عمرے کو جانے والے ہیں ان سے بھی میں درخواست کروں گا، ارے بھائی جو گورنمنٹ آتھورائزڈ جو بڑے بڑے ٹورس اینڈ ٹریولز ہے، جو کئی سالوں سے ٹورس اینڈ ٹریولز کا کاروبار کرتے آ رہے ہیں، ان کی قیمت 5,000 10,000 مارکیٹ ریٹ سے زیادہ رہیں گی، ان کے ساتھ میں جاؤ، کبھی بھی دھوکہ نہیں ہوگا آپ کو. جو گورنمنٹ آتھورائزڈ ہے انڈیا میں بھی اور سعودی گورنمنٹ کے بھی، ویسے لوگوں کے ساتھ بھلے آپ کے 2-5 ہزار روپئے زیادہ لگے، جب جانا ہی ہے حجیہ عمرے کے لیے تو پھر پیسے کو کیا دیکھنا ہے. لیکن یہ جو اللیگل گلی گلی محلے محلے میں ٹپریاں جو کھل کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، اللہ میری تمہاری ان سے حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.